الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی. تم میں کا ہر ایک جو ہے وہ رائی ہے، یعنی ڈرائیور ہے، چرواہا ہے، لے کر چلنے والا ہے، رہبر ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک ذمہ دار کو اس کے ماتحتین کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ سوال ہوگا. اور ایک عورت جو ہے وہ 4 مردوں کو جو ہے اگر جنت میں جا رہی ہے تو جنت میں لے جائے گی، اگر جہنم میں جا رہی ہے تو جہنم میں لے جائے گی، ہے نا. شوہر، باپ، بھائی اور بیٹا، ان سب کی ذمہ داری. اگر بیٹا ہے، ماں اگر غلط چل رہی ہے تو اس کو سدھارنا اس کا کام ہے. شوہر ہے تو بیوی کو سدھارنا اس کا کام ہے. بیٹا ہے تو ماں کو سدھارنا کام ہے. تو یہ سب کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو سدھاریں، ایک دوسرے کی فکر کرنا. صرف میں جو ہے خود سدھر کر، خود پرہیزگار بن کر جنت نہیں پا سکتا. جنت میں داخلہ میرا اسی وقت ہوگا جب میں نے سب کے سدھار کی کوشش کی، سب کو لے کر جنت میں جانے کے لیے جو ہے میں ہمیشہ زندگی گزارتا رہا، تو جو ہے مجھے جنت ملے گی. ورنہ انفرادیت، خالی اکیلے متقی پرہیزگار بن جانے سے، مسلمان بن جانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہے نا. ایک نو مسلم بھی ہے، وہ اسلام قبول کر کے اسلام میں آتا ہے تو اس کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے بھائی بند، اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن اسلام سے واقف ہو جائیں اور وہ اسلام کو قبول کریں. اس کی جو ہے اس کو انتھک کوشش کرنا ہے. تو ہم پہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، ہے نا. ہم اپنے آپ کو جب تک سدھار نہیں لیتے، ہم جو ہے دوسروں کو نہیں سدھار سکتے، ہے نا. لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. تو جو آدمی کہتا ہے باتیں، لوگوں سے کہے کہ نماز پڑھو اور خود نماز سے بھاگے، نماز نہ پڑھے، لوگوں کو جو ہے وہ دین کی پابندی کرنے کے لیے کہے اور خود جو ہے وہ فریضے کو جو ہے وہ انجام نہ دیتا ہو، تو ایسی جو ہے وہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے ہماری. ہم کو جو ہے وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارو. ہمیں جو ہے ایسا مثالی نمونہ بننا ہے، ایسا مثالی نمونہ بننا ہے. آواز کم ہو. اچھا ٹھیک ہے، آ رہی ہوں. تو سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنی فکر کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھر والوں کی، الاقرب فالاقرب، جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے. تو اپنے جو ہے وہ بال بچے ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اور دوست احباب ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں. ایسا دائرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو ہمارے کو اپنی ذات سے شروع کر کے ہمیں جو ہے وہ اس بات کا خیال کرنا ہے
کہ ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھر والے جو ہے وہ دوزخ کا ایندھن نہ بننے پائیں، خود بھی بچیں آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث۔ آدم کی اولاد یعنی آدمی جب مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، ہے نا، عمل کا کھاتا حساب جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے وہ، الا من ثلاث، سوائے 3 باتوں کے۔ 3 باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جب آدمی مرتا ہے تو اس کا مال سب سے پہلے اس کا پیچھا چھڑاتا ہے نا، اس کا نام چلا جاتا ہے نا۔ کوئی بھی اس کو جو ہے اکبر بھائی کی میت لاؤ نہیں بولتا، صرف میت لاؤ بولتا ہے، میت کو نہلاؤ، میت کو دفناؤ، ہاں۔ اور پھر مال جو ہے اس کے بعد جو ہے جیسے ہی آپ گھر سے آپ کو ودا کیا جاتا ہے مال آپ کا چھوٹ جاتا ہے، اور پھر رشتہ دار بہت وہاں تک آتے ہیں، قبرستان تک آپ کو دفنانے کے بعد وہ بھی اپنے کام دھام میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ 3 چیزیں جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ والا عمل جس کو جو جاری رہتا ہے، لوگوں کے درمیان جاری رہتا ہے۔ آپ نے کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ تعمیر کروا دیا، کہیں پہ کنواں کھدوا دیا، کہیں پہ ہینڈ پمپ لگا دیے، کہیں بورنگ کرا دی، کہیں پر جو ہے وہ ایسا نظم کرا دیا کہ لوگ اس سے استفادہ کرتے ہوں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جب تک کہیں درخت لگوا دیا آپ نے، کوئی کھجور کا درخت لگا دیے، بہت لمبا جو ہے وہ پھل دیتا ہے، ایسے جو ہے خیر کے کام آپ جو بھی کریں گے وہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ ملتے رہیں گے۔ آدمی جو ہے وہاں پر بیٹھا رہے گا اور اچانک اس کے درجات جو ہے وہ بلند ہو جائے گے تو وہ اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ میرے تو سارے اعمال بند ہو گئے تھے، یہ درجات میرے کیسے بلند ہوئے؟ تو اللہ کہے گا کہ تو نے جو ہے فلاں فلاں عمل کر کے آیا تھا، اس کا یہ صلہ ہے، اس کا اجر ہے۔ اور دوسرا جو ہے او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جس کو اس نے چھوڑ کر گیا اور وہ اس کے لیے دعا کرے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ہے نا۔ والدین کا مرنے کے بعد سب سے بڑا حق ہے کہ ہماری ہر دعا کے اندر ہمارے والدین ہم کو یاد رہنے چاہیے اور ہم ان کے لیے جو ہے وہ دعا کرنا چاہیے ہمیں۔ او علم انتفعوا بھی، یا ایسا علم آپ نے پھیلا دیا، لوگوں تک پہنچا دیا کہ لوگ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہے نا، لوگ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ بھی بہت لمبا، آپ نے جس کو سکھا دیا تو آپ کو بھی ملے گا، اور آپ کے سکھانے والے کو ملے گا، اس کے سکھانے والے، یہ لمبا سلسلہ۔ اللہ کے پاس جو ہے نا کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کو صرف بہانا چاہیے، سب کو بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ، سب کو دیتا ہے، کسی قسم کی کوئی کمی۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بعد، مرنے کے بعد بھی ہمیں جو ہے وہ آخرت کے اندر جو ہے وہ ملتی رہے، یہ دولت ہماری جو ہے وہ کام آتی رہے۔ خصوصاً جو ہے ہماری اولاد جو ہے اس کی ذمہ داری ہم پر زیادہ ہے، اور اولاد کا حق جو ہے، اولاد کی فکر انسان کو جو ہے نا وہ شروع دن سے کرنی ہے۔ شروع دن کب ہوتا ہے؟ فارسی کا ایک شعر ہے، خشت اول، خشت کے معنی اینٹ کے ہوتے ہیں، خشت اول چون نہد معمار کچھ، جو مستری ہوتا ہے، معمار ہوتا ہے، وہ اگر تیڑی رکھ دے گا پہلی اینٹ، تا سریا می روت دیوار کچھ، تو سریا تک جتنی بھی یعنی اونچی دیوار بنے گی وہ تیڑی جائے گی، ہے نا، تیڑی۔ تو شروع کے اندر جو ہے نا وہ بنیاد کے اندر ہم کو جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہمیں کہ لوگ جو ہیں شادی کرتے ہیں، جب شادی کرتے ہیں تو کوئی جو ہے مال کو جو ہے اپنا نظریہ بناتا ہے، فوقیت دیتا ہے مال کو، کوئی حسن کو، کوئی خاندان کو، لیکن تم جو ہے وہ دین کو فوقیت دو۔ یہ اصل ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارا ایمان ہے، اس کے بنا ہم فنا ہیں، ہے نا. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم سے قائم ہے تو ہمارا باقی رہنا، ہمارا زندہ رہنا کارآمد ہے، ورنہ جو ہے ہم سے زیادہ خسارے مند کوئی نہیں ہے. تو ہر کسی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ پوری نسل کی ابتدا ہو رہی ہے، نسل کے بڑھانے کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلی اینٹ رکھی جا رہی ہے. اسی وقت سے ہم کو جو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد ہم کو نیک اگر چاہیے، صالح اگر چاہیے، تو ہم کو جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا، نیک اور صالح شریف اچھے دینی تعلیم یافتہ خاتون کا انتخاب کرنا ہوگا. دین کو بنیاد بنانا پڑے گی. مال، دولت، حسب، نسب، حسن، یہ سب جو ہے بیکار چیزیں ہیں، فانی چیزیں ہیں، ختم ہونے والی. ہمارے کام آنے والی کیا چیزیں ہیں؟ دین، اللہ کے رسول کے ارشادات، اللہ کے رسول کے فرمودات جو ہے ہم پر فرض ہیں، ہم کو اس کا ماننا. اس کے نہیں مانیں گے ہم تو ہم خسارے میں ہی جائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور ایک مومن جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بات کو رد نہیں کر سکتا، ہے نا. اگر رد کر دیا تو وہ مومن ہی نہیں رہتا. جیسے حضرت عمر نے جو ہے وہ مسلمان کا قتل کیے تھے نا، گردن اڑا دیے تھے، اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا اور وہ جو ہے نہیں مان رہا تھا، شش و پنج میں تھا، تو حضرت عمر نے جو ہے اس کا خاتمہ کر دیے تھے. تو اللہ کی نظر میں بھی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جو اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت نہ دے تو اس کی مسلمانیت باقی نہیں رہتی. فتویٰ کچھ بھی ہو، عالم آپ کو کچھ بھی کہیں، آپ کو معاشرہ کچھ بھی سمجھے، آپ بھلے سے نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، داڑھی رکھتے ہوں، آپ کے حلیہ جو ہے بڑا متقی اور پرہیزگار کا ہے، لیکن بہت سارے مواقع کے اوپر اللہ کے رسول کی احادیث کو آپ اڑا دیتے ہوں تو آپ کی جو ہے وہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول کی بات جس وقت میں ہم پر لاگو ہوئی اس وقت میں ماننا ہم پر لازم ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ایک بات ہر جگہ پر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور اطاعت کا لفظ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی لگایا ہے اللہ نے، اور دونوں کو اطاعت کا لفظ رسول سے ہٹا کے اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ کے بھی لگایا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت، جیسے اللہ کی اطاعت ہم پر فرض ہے ویسے اللہ کے رسول کی اطاعت بھی فرض ہے. تو ہم جو ہے نا وہ دنیا کے نہ بنے. دنیا جو ہے مختصر ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشگی کی ہے، اصل زندگی ہے. اس کو کامیاب بنانے کے لیے ایک مومن جیتا ہے اور جینا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہیں اس بات کی کوشش کریں کہ دین کو فوقیت دے کر اپنے رشتے کی شروعات کریں. اللہ ساری زندگی میں برکت دے گا، ساری زندگی کے اندر آپ کو کامیاب بنائے گا. زندگی کے موڑ موڑ پر جو ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. ہر مسلم معاشرے کا ہر فرد جب یہ کرنے لگ جائے گا اور یہ اصلاح من حیث الامہ آئے گی تو کامیابی جو ہے یقیناً ہماری دہلیز کے غلام ہوگی. ہم کو جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سربلندی عطا کرے گا. ہر کسی کو مل کر جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت لازماً کرنا ہے. اللہ تعالیٰ صاف طور پہ کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد یہ دونوں جو ہے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، خوبصورتی ہیں، ہے نا. لیکن جو ہے مال کو بھی آپ کو جو ہے بچانا ہے، مال کو بھی پائیدار بنانا ہے. پائیدار مال جو ہے نا جو ہم سے چھوٹ گیا ہمارے استعمال میں نہیں آیا وہ ہمارا نہیں ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا مال کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جو ہم نے کمایا. تو اللہ کے رسول نے کہا جو کمایا وہ نہیں، جو تم نے کمایا ہے، جو بنایا ہے، بنگلے بنائے، فلیٹ بنائے، گاڑیاں بنائی، سانس اکھڑ گئی، سب وارثین کا ہو گیا، سب ان کا ہے وہ مال، تمہارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا مال ہم کو اگر بنانا ہے تو اس کو جو ہے ہم کو اللہ کی بینک میں فکس ڈپازٹ کرنا ہوگا. اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنے ذرائع، اپنے وسائل، اپنا مال، اپنے ساری چیزیں اللہ کی راہ میں لگا دیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا دیے
تو وہ بچ گیا. اولاد, اکثر لوگ جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے ہماری سنتے نہیں. تو اولاد جو ہے وہ نافرمان کیوں بنتی ہے؟ بہت ساری جگہوں پر میاں بیوی کے اندر جو ہے نا وہ جھگڑے آتے ہیں. یہ جھگڑے کیوں آتے ہیں؟ بہت ساری جگہوں پر جو ہے مختلف باتیں جو ہے وہ رونما ہو جاتی ہیں, لوگوں کے درمیان مسلم آپس میں لڑ لیتے ہیں. یہ ساری وجوہات کے اوپر آپ جڑ میں جائیں گے اگر, تو وہ واحد وجہ ہوگی کہ وہ اسلام کے پورے پیرو نہیں ہیں, اسلام سے واقف نہیں ہے, اسلام کی تعلیمات ان کے اندر نہیں ہیں, اسلام کی تعلیمات کو وہ نہیں جانتے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. کوئی فساد نہیں ہوگا, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, امن امان ہوگا, ہر کسی کو اس کا حق ملے گا, بشرطے کہ ہم اسلامی طریقے پر پوری زندگی گزارنے والے بن جائیں. اسلامی تعلیمات نہیں ہوتی ہیں تو یہ سارے فسادات ہوتے ہیں, ہے نا. فسادات جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے, بے چینی, بے سکونی, بے اطمینانی, بے انصافی, یہ ساری چیزیں جب کب ہوتی ہیں؟ جب ہم جو ہے اسلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. حالانکہ ظاہر جو آ رہا ہے, ظاہر آ رہا ہے کہ یہ فین چل رہا ہے, یہ ظاہر آ رہا ہے, تو یہ ظاہر والی چیزوں کو ہم مان لیتے ہیں. یہ مائک لگا ہوا, اس سے آواز آپ کو آ رہی ہے, سب پورا یقین ہے, پورا اطمینان ہے نا. یہ جو اطمینان ہے, یہ جو اطمینان ہے, اس سے کہیں بڑھ کر ایک مومن کو اطمینان ہوتا ہے غیب کی باتوں پر. اس کا درجہ اسی لیے ہے, اس کا مرتبہ اسی لیے ہے, اس کی اہمیت اسی لیے ہے کہ وہ جن باتوں کو اس نے نہیں دیکھا, آخرت کو اس نے نہیں دیکھا, جہنم کو نہیں دیکھا, دوزخ کو نہیں دیکھا, اللہ کو نہیں دیکھا, رسول کو نہیں دیکھا, لیکن اس کے باوجود ان باتوں کو دکھنے والی باتوں سے زیادہ مانتا ہے. اور یہی ہے اصل تقویٰ, یہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دکھنے والی چیزیں کبھی کسی فیصد غلط ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی, ہے نا. کتنا یقین. تو اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ دنیا کی زینت ہے. اور ایک جگہ پہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے لیے آزمائش ہے. ہم کو ساری چیزیں, یہ امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں ہم, ہماری پوری زندگی جو ہے وہ امتحان گاہ میں ہے, ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے. دولت دے کر, اولاد دے کر, ذرائع وسائل دے کر, اچھے فلیٹ دے کر, گاڑیاں دے کر, روپیہ پیسہ دے کر, حسن دے کر, جوانی دے کر, طاقت دے کر, قوت دے کر, اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پورا حساب دینا ہے ہم کو, ایک ایک چیز کا ہم کو حساب دینا ہے. اور سب سے اول نمبر پر کیا ہے؟ اپنی اولاد. قوا انفسکم واہلیکم نارا, ہے نا. سب سے پہلا دائرہ اپنے آپ کو بچانا, اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو, اپنے بچے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا, ثواب کے اعتبار سے باقی رہنے والی چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اچھے اعمال, ہے نا. صالحات وہ خیر و عملہ, اور اچھی امید انہی سے کی جا سکتی ہے. تو اعمال جو ہے ہمارے جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے, اور اس میں سب سے بہتر جو ہے وہ پونجی کیا ہے؟ ہماری اولاد. ہماری اولاد ہماری جو ہے وہ اچھی ہو, یہ جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے. تو اولاد کو جب ہم اچھی بنائیں گے تو پھر وہ اولاد جو ہے ہم کو جیسے فلسطین میں نظر آئی, اعتماد کرتے ہوئے, ماں باپ نہیں ہیں, گھر نہیں ہے, زخموں سے چور ہے, اس کی پنڈلی جو ہے وہ کیسی کٹ گئی تھی, دیکھا ہوگا آپ نے بچے کو, اور اس کو جو ہے وہ سن کرنے کا انجیکشن نہیں تھا وہاں پر. تو ڈاکٹر نے جب اس کو سینا چاہا تو بچے نے کیا کیا؟ بچے کی تربیت دیکھیے, وہ والدین قربان جائیے ان پر. بچہ جو ہے کہتا ہے کہ میں تلاوت قرآن کرتا ہوں, اور آپ جو ہے نا وہ آپریشن کیجیے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو وہ تلاوت کر رہا ہے, اور اس کو جو ہے اس کے پیر جو ہے وہ سیا جا رہا ہے, پھٹا ہوا پیر اس کا سیا جا رہا ہے. ماں باپ چلے گئے, گھر بار چلا گیا, اور بچہ جو ہے وہ گھر کے اجڑے ہوئے ملگے کے پاس بیٹھا ہے, اور کیا کہہ رہا ہے؟ تربیت دیکھیے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ ہونی چاہیے تربیت. یہ جو ہے یہ تربیت کب ہوگی؟ جب جو ہے ماؤں کی گودیں, ہم نے تو ماؤں کو مسجدوں سے روک دیا ہے,
ہے نا. اللہ کے رسول کے دور میں جو ہے خواتین بھی مسجد میں آیا کرتی تھی. یہ خطبات جو ہے ان کو سنانا, ان کو دین سے واقف کرانا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن آج ہمارے پاس فتوے ہیں اور ان پر جو ہے ہم عمل کر رہے ہیں. ہمارے پر ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے عورتوں کی تعلیم کا بھی نظم کریں. مسجد کے اندر ایسے 2 حصے جو لوگ سعودی گئے ہیں اور بہت ساری ہماری بھی جگہ پر ہیں کہ عورتوں کے لیے خاص نظم ہوتا ہے. مسجد الگ, وضو خانہ الگ, پورے پردے کے ساتھ وہ آتی ہیں, باجماعت نماز پڑھتی ہیں اور خطبات سنتی ہیں. ایسا نظم جو ہے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے یہاں بھی اللہ کرے کہ ہو جائے. تو ہم کو جو ہے وہ ان کی جو ہے پوری فکر کرنا ہے. اور ہم کو مومنین کی جو ہے وہ کیا صفت بتائی گئی ہے قرآن کے اندر کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے. اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ہمارے اولاد میں سے, ہمارے جوڑوں میں سے, ہمارے بیویوں وغیرہ میں سے, یا جو بیویاں ہیں تو ان کے شوہر کے لیے اسے مراد ہیں, وجعلنا للمتقین اماما. ہم کو جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان کو, اور ہم سب کو جو ہے متقیوں کا امام بنا. تقوی کے اندر, اللہ سے ڈرنے میں, اللہ کا خالص بندہ بننے کے اندر حرص کرنا ضروری ہے. حرص کی تعلیم دی گئی ہے. حرص اور طمع اور جلن اور کڑھن یہ جو ہے ہر چیز میں منع ہے نا. ایک گندی بات ہے, ایک گناہ ہے. لیکن جو ہے وہ دین کے معاملے کے اندر, جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے گھر کا پورا اثاثہ جمع کر رہے ہیں. شوقین بچہ جس طرح کرکٹ یا فٹ بال کے اپنے کھیل کے سامان جمع کرتا ہے کہ ابھی میچ ہے, اس طرح سے جو ہے یہ ایک جنونانہ طور پہ اپنے گھر کا پورا سامان جمع کرتے ہیں اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے میں اللہ کے لیے دے دوں گا. اللہ کے رسول نے مانگا ہے تو یہ میرے گھر کا آدھا اثاثہ میں جو ہے قربان کر دوں گا. اور سوچتے کیا ہیں کہ آج میں ابو بکر سے جو ہے وہ بازی لے جاؤں گا. لیکن وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے تو گھر کا پورا اثاثہ لا کر ڈال دیا ہے نا. تو مومن ایسا ہوتا ہے. مومن یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میرا اللہ کی راہ میں لگ گیا وہ بچ گیا, اور جو چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا ہے نا. جو چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا. تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں, ہماری اولاد کو, ہماری ذریت, ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ٹھنڈک کب بنے گی؟ ٹھنڈک اس وقت بنے گی جب وہ صحیح معنوں میں اللہ کے بندے وہ خود بھی ہوں گے, تو تب ہی ہماری بھی فرما برداری کریں گے. ایک دین کا صحیح جاننے والا اور ایک دین کا نہیں جاننے والا, یہ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے نا. والدین کی کون قدر کرتا ہے, کون نہیں کرتا ہے, یہ جو ہے ہم نے معاشرے کے اندر اچھے سے دیکھا ہے. جن کو خدا کا خوف ہوتا ہے, جو خدا کے لیے جینا سیکھ لیتے ہیں, وہ جو ہے ہر کسی کی قدر کرتے ہیں, اور سب سے اول نمبر, سب سے پہلا درجہ اپنے والدین کو دیتے ہیں. والدین کو دیتے ہیں کیونکہ قرآن کا حکم ہے, قرآن کا حکم ہے کہ ولا تقل لہما اف, ان کو جو ہے اف بھی مت بولو. وقل لہما قولا کریما, نرم بات کرو ان کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. وہ بھلے سے کتنا بھی غصہ کریں, کتنی بھی زیادتیاں کریں, تم کو حق نہیں ہے, تم کو حق نہیں ہے ان کے سامنے کھڑے ہونے کا, ان کے سامنے مقابلہ کرنے کا. اللہ کا فریضہ ہے ہم پر یہ. ہم نے جو ہے نافرمانی والدین کی نہیں کی بلکہ اللہ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ ہم کو پابند بنا رہا ہے. ایسے ہی والدین کو اللہ تعالیٰ فرما بردار حکم دے رہا ہے, اپنے بچوں کی فکر کرو. والدین سے بھی کہا جا رہا ہے, جیسے بچوں سے کہا گیا ویسے والدین سے بھی کہا گیا. سب سے اچھے والدین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں, اللہ کو پہچانتے ہیں, اللہ کا خوف رکھتے ہیں, اللہ کا تقوی رکھتے ہیں, دین کی تعلیم رکھتے ہیں. تو پھر وہ والدین جو ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں, ہے نا. 40 وہ جتنے بھی ڈاکو تھے تو ان کے سردار کے سامنے جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا تو سردار نے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کیا کہا, 40 اشرفیاں ہیں. کہاں ہے؟ تو امی نے جو ہے وہ آستین کے اندر سی دی, ہے نا. امی نے جو ہے وہ بڑی احتیاط سے چھپا کر بھیجا تھا کہ کہیں لوٹ نہ لے. لیکن یہ سچائی, یہ صداقت, یہ ایمانی قوت, وہ جذبہ طفلانہ, وہ نوجوان بچہ, اس کا ایمان جو ہے وہ کیسا اس کے سڑ چڑھ کے بول رہا تھا کہ کسی قسم کا خوف نہیں, مال جاتا ہے جانے دو, ڈاکو پوچھ رہا ہے کوئی بات نہیں, کسی قسم کی ہیبت نہیں. اور سچائی جو ہے وہ
سر چڑھ کر بولتی ہے 40 دینار ہیں میرے پاس اور وہ جو ہے امی نے یہاں پر سی دیے ہیں, اور ڈاکو کی پوری زندگی بدل جاتی ہے, پورے ڈاکوؤں کی زندگی بدل جاتی ہے. کردار یہ ہوتا ہے. کردار جو ہے نا, اسلام پیش کرنا بولے تو قرآن کا ترجمہ لوگوں کو دے دیے, کچھ کتابیں دے دیے تو حق نہیں ادا ہوا. یہ اسلام پہنچانا نہیں ہے. اسلام پہنچانا کیا ہے؟ اسلام پہنچانا یہ ہے کہ آپ سر تاپا اسلام کا نمونہ بن جائیں, صداقت آپ سے ٹپکے, ہر قسم کے اوپر استقامت میں آپ نظر آئیں, کسی کو دھوکہ نہ دیں, کسی کو جھوٹ نہ بولیں, تجارت کریں تو کھل کر سچائی کے صاف اور شفاف تجارت کریں. اصل معاملات میں یہ عبادتیں ہم کو جو ہے نا کیوں ہیں؟ یہ عبادتیں اسی لیے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر معاملات صاف ستھرے ہوں. معاملات اصل ہیں. معاملات ہمارے وہی ہیں, نماز یہاں پڑھ رہا ہے, جا کے بینک سے سود کھا رہا ہے, لون اٹھا رہا ہے. معاملات یہاں پہ جو ہے نمازیں پڑھ رہا ہے, سب کر رہا ہے, اور زندگی کے اندر جو ہے وہ گالم گلوچ, جھگڑے, لوگوں سے جہالت, علم حاصل کرنے کی کوئی رغبت نہیں, قرآن سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے پھر یہ نمازوں اور اس سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. دینداری اس کو نہیں کہتے ہیں. دینداری یہ ہے کہ یہ عبادتوں کے اندر اگر تمہارے سے کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرے گا, لیکن معاملات اگر بگڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ تم جو ہے وہ جو حقدار ہیں ان کے حق ادا نہ کرو. انسانوں کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کو معاف نہیں کرے گا. انسانوں کے حقوق اگر آپ نے مارے ہیں, بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی, بیوی پر ظلم کیا, ظالمانہ قوانین گھر کے اندر لگا دیے, کمزوروں کے اوپر ظلم کیا, رشتہ داروں کو بات نہیں کرتے, تھوڑی 5,000 2,000 چھوٹے اس کے اوپر جو ہے جھگڑے اور اس کے بعد بند. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. اللہ کے رسول کی بات اہم ہے. ہماری خواہشات کی غلامی ہم کریں گے تو کہاں کامیاب ہوں گے؟ تو ہم کو جو ہے وہ کلیتاً جو ہے اللہ کے رسول کا تابع بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ایک جگہ پہ جو اتنی صاف بات کہی اللہ نے, اتنی بہترین بات کہی ہے کہ قل ان الخاسرین, قل ان الخاسرین, بے شک کا لفظ اس نے ان کے معنی ہوتے ہیں بے شک کا, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی تردد نہیں, کنفرم بات. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے, ہم سے کہہ رہا ہے, ایمان والوں سے کہہ رہا ہے نا. قل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کہہ دو, ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم, وہ اپنے آپ کا خسارہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کا خسارہ کر رہے ہیں. کیا ہے وہ؟ خسروا انفسہم واہلیہم یوم القیامہ, اور اپنے اہل کا بھی وہ خسارہ کر رہے ہیں قیامت کے دن. الا ذالک هو الخسران, الا ذالک هو الخسران المبین, کہ یہ جو ہے کھلا خسارہ ہے, یہ کھلا خسارہ ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں, اپنی جو اولاد ہے, ان کو جو ہے وہ خسران سے ہم کو جو بچانا ہے, یہ دین کی تعلیم سے بچانا ہے, دین سے واقفیت کرا کر اللہ کا فرما بردار بنائیں گے تو وہ سارے لوگوں کا فرما بردار بنے گا, ہے نا. ورنہ جو ہے پھر ویسی شکایتیں ہوں گی کہ وہ جو ہے والدین کی قدر نہیں کرتے, دوسروں بڑوں کا ادب نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے نا. تو یہ باتیں جو ہے اللہ کے رسول کی ہم کو جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے. اور پھر دوسری بات, جیسے ہی ہم رشتہ ہو گیا, رشتہ ہونے کے بعد جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے, رشتہ ہو گیا, اب اولاد, سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے اولاد کی, تو اولاد کی جو ہے وہ دعا کرنی ہے نا, اولاد کی دعا کرنی ہے. کس سے کرنی ہے؟ کس سے کرنی ہے؟ کسی مرے ہوئے آدمی سے نہیں, دنیا سے گزرے ہوئے کسی بابا سے نہیں. اللہ کے رسولوں نے جیسے کیا, قرآن ہم کو بتاتا ہے. ابراہیم السلام نے کیا کیا؟ رب حبلی من الصالحین. کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. اللہ دینے والا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے, کوئی بھی دینے والا نہیں ہے. اولاد دینے میں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا ہے. تو اللہ سے زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کری تو اللہ سے کری. تو جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے ہم کو یہی سکھایا, قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ نیک اولاد,
صالح اولاد کی دعا کریں شروع سے ہی. ہم تو ساری چیزیں بھول گئے اور جو ہے زندگی کے اس میں جو ہے وہ منہمک ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ اچھی زوجہ کا انتخاب دین کے اعتبار سے, دوسرا جو ہے نیک اولاد کی دعا, اور پھر جب اولاد مل جائے تو اس کی تربیت, ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کا بیٹے کے لیے سب سے اچھا تحفہ کیا ہوتا ہے؟ اچھے آداب سکھلانا, اچھے آداب, حسن اخلاق, ہے نا, اچھے اخلاق سکھانا. تو یہ جو ہے اصل دولت ہے. ورنہ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, اس کا جو ہے وہ ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو انجینئر بنانا ہے, اس کو یہ بنانا ہے, اس کو وہ بنانا ہے, اس کا یہ سیٹ کرنا ہے, اس کا وہ بزنس لگا کے دینا ہے, اس کو یہ کرنا ہے. یہ ساری دنیاوی فکر ہماری ہے, حالانکہ دنیا بڑی مختصر ہے. اصل جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ اس کی آخرت کامیاب ہو. تو نیک اولاد جب ہم چھوڑ کے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم کو بیٹھے بیٹھے اس کا صلہ ملتا رہے گا. تو ہم کو جو ہے اپنی اولاد کی جو ہے وہ سب سے زیادہ فکر کرنی ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں اولاد کے سلسلے میں, ہمیں جو ہے سب سے زیادہ فکر مند رہنا ہے. اگر ہم اپنے اولاد کی تربیت خود نہیں کر سکتے, بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی علم نہیں ہوتا ہے, صلاحیت نہیں ہوتا ہے, یا اس کے بس میں نہیں ہوتا ہے, تو پھر اس کے لیے جو ہے معاشرے کے لوگوں کو اسلام کہتا ہے. معاشرے کے اندر جو لوگ جو علم ہیں, جو صاحب فہم ہیں, اسلام کو سمجھتے ہیں, اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں, آخرت کے اندر ان کو حساب دینا ہے اس بات کا, تو ان کو اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی بھی فکر کریں, اپنے معاشرے کی بھی فکر کریں. اپنے اولاد کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی بھی فکر کرنا ہے. تو جو لوگ ایسے ہیں, سمجھدار ہیں, دیندار ہیں, دینی تعلیم سے واقفیت رکھتے ہیں, ان کا فریضہ ہے کہ ہمارے بچے صرف ہمارے بچے نہیں ہیں, بلکہ ہمارے معاشرے کے, ہمارے پورے مسلم معاشرے کے بچے ہمارے بچے ہیں, اپنے بچے ہیں. تو ان کی نگہداشت, ان کا فروغ, ان کو جو ہے وہ خسارے سے بچانا, ان کی جو ہے تعلیم کا خیال کرنا, ان کی فکر کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ایسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں. SIO اسٹوڈنٹ اسلامک آف انڈیا, وہ جو ہے اس بات کی فکر, وہ نوجوان ہیں, طلبہ ہیں, ان کے اندر جماعت اسلامی جو ہے ان کو آمادہ کرتی ہے, تیار کرتی ہے کہ وہ فکر کرے بچوں کی. تو CIO چلڈرن سرکل ہے بچوں کا, GIO لڑکیوں کا, یہ ہے الگ الگ جو ہے وہ شعبے بناتی ہے جماعت, تو وہ اس میں کام کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کی فکر ہم کو کرنی ہے. ابھی انشاءاللہ وہاں پر جو ہے باہر کاؤنٹر لگا ہوا ہے, اس میں فارم رکھے ہوئے ہیں, اس میں ابھی ہمارا 15 تاریخ سے لے کے 19 تاریخ تک 5 دن کا ایک جو ہے وہ فیسٹیول منایا جا رہا ہے بچوں کو سدھارنے کا. تو بچوں کو جو ہے نا ایسی لمبی لمبی تقریریں اور بیٹھ کے کتابیں سنائیں تو بچے جو ہے نا وہ نہیں سنتے, اگتا جاتے ہیں. تو ان کی دلچسپی کا پورا خیال رکھتے ہوئے, ان کو کھلاتے ہوئے, ان کو سیر و تفریح کراتے ہوئے اسلامی تعلیمات جو ہے وہ کیسے دی جائیں, اس کا جو ہے بہت بہترین نظم کیا گیا ہے. تو آپ کا بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, قرأت کا مقابلہ ہے, تقریر کا مقابلہ ہے, ڈرائنگ کا مقابلہ ہے, بہت سارے مقابلات, وہ پرچے کے اندر ساری تفصیلات ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اس پہ نام لکھائیں اور اس میں حصہ لینے لگائیں تاکہ وہ دین سے واقف ہوں. تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کریں, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. تو ہم کو جو ہے کل کو قیامت کے دن بیٹھے بیٹھے جو ہے یہ اجر ملتا رہے گا, اور ہم سے جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنی اولاد کے بارے میں, تو ہم سر اٹھا کر جی سکیں گے, ہے نا. تو ایسے جو ہے وہ بچے ہم کو جو ہے وہ پروان چڑھانے ہیں جو ہم کو جو ہے فلسطین کے اندر جو ہے وہ نظر آئے, کہ ایسا اعتماد, ایسا توکل اللہ کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ تیار رہنا, اسلام کے لیے ان کے اندر جذبہ, یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہوں, ہے نا. تو ہماری جوڑے ہم جو لائیں ان کا انتخاب شروع دین سے کریں, دین کی بنیاد پر, پھر بچوں کے لیے نیک دعائیں کریں, اور پھر بچوں کی زندگی بھر اچھی تربیت کا, اچھا تحفہ دینے کا جو ہے وہ نظم کرتے رہیں, اور پھر آگے کی ذمہ داری کو بھی ہم جو ہے وہ پورا کرنے والے بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.